بیبی باجی کہتی ہیں کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور دل بہت پریشان ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، میں صبح ہی کوئی نذرانہ دوں گی۔ ادھر صدیقی صاحب کو ولید مسجد چھوڑ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو، آپ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو مجھے فون کر دینا، میں آپ کو آ کر لے جاؤں گا۔ آپ مسجد سے پیدل مت گھر آئیے گا، کہیں آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میرے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا، اور اگر کبھی اس کا بوجھ تم پر آ جائے تو تم پریشان نہ ہونا بلکہ ہمت سے اپنی ماں کو سنبھالنا۔ ولید کہتا ہے کہ بابا، آج آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور لمبی زندگی دے۔ ولید نے اپنے باپ کو حوصلہ تو دیا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا ہے کہ آخر آج ابو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ شاید گھر کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہے یا امی کی بیماری کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر صدیقی صاحب جیسے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ ان کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے دوست ان کو ہلاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، لیکن صدیقی صاحب نہیں اٹھتے کیونکہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ جیسے ہی واصف کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھاگا ہوا آتا ہے اور آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی، ابو اب ہم میں نہیں رہے۔ ادھر اسما کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ فرحت بھی بہت پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ جمال سب کو حوصلہ دے رہا تھا اور چپ کروا رہا تھا، اور ولید کا بھی تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ بیبی باجی کا بھی دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ سکتے میں تھی۔ صدیقی صاحب مجھے اکیلا چھوڑ گئے اور میں کس طرح سے اس دنیا میں جیوں گی، اور میں کس طرح سے ان پریشانیوں کو اکیلی فیس کروں گی۔ دوسری طرف شہناز بھی اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور سوچ رہی ہے کہ یا اللہ، میری بہن کو صحت دے اور اس کو لمبی زندگی دے، کیونکہ جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کی غم میں اور پریشانی میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ عذرا سب سے نظریں چراتی پھر رہی تھی اور اپنے اندر ہی اندر اس کے خوف تھا کہ کہیں میرے علم کا پتہ نہ چل جائے کسی کو کہ یہ میری وجہ سے ہوا۔ ناز کی نظر جیسے ہی عذرا پر پڑی تو عذرا نظریں چڑا کر دوسری سائڈ پر چلی گئی کہ کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھ لیں، اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ بس یہ بڑے میاں کا جنازہ ایک بار اٹھ جائے، پھر اس شہناز کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسما کا بیٹا پوچھتا ہے کہ امی، کیا دادا ابو اب کبھی نہیں اٹھیں گے؟ کیا یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ بچے کی یہ بات سن کر سب زاروں کی تار رونا شروع کر دیتے ہیں اور صدیقی صاحب اپنے آخری سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر گلشن آرا پھر آتی ہے عذرا کے پاس اور کہتی، ہاں سنا بیٹی، دیکھا نا بابا جی کا کمال، آج تمہارا شوہر چلا گیا۔ بات پر عذرا کہتی ہے کہ لیکن میں نے صدیقی صاحب کو تھوڑی مروانا تھا، میں نے تو اپنی ساس کو مروانا تھا، اور یہ تم نے الٹا کر دیا۔ گلشن آرا کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر، بس ٹائم نکال کر چل، سائیں بابا کو چڑھاوا چڑھانے چلیں تاکہ تمہاری ساس کا بھی کام تمام ہو جائے اور تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ۔